السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ جی، کون عبارت پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت محترم ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور جی۔ باب الحیاء من الایمان۔ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان فإن الحیاء من الایمان۔ فإن یہ الحياء من الإيمان۔ یہ حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو دراصل وہ شخص یہاں حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ الحیاء من الایمان، کہ ایمان، حیا کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ پہلے ذکر کیا تھا کہ مختصراً دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایمان یہ چار چیزوں کو اوپر ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چار چیزیں ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، قول باللسان، زبان سے ادا کرنا۔ نمبر دو، قول القلب، دل کا قول، جس کو ہم تصدیق بھی کہتے ہیں، یا دل کے اندر جو بندہ ارادہ نیت کرتا ہے وہ قول القلب ہے۔ تیسرا ہے عمل القلب، دل کا عمل، اور وہ ہے حیا کرنا، اسی طرح محبت کرنا، اسی طرح اور بھی جو عمل دل کے ہوتے ہیں اس کو عمل القلب کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے عمل الجوارح، یعنی دیگر اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں۔ تو امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حیا جو کہ عمل القلب ہے وہ بھی ایمان میں سے ہے، یعنی حیا کرنا بھی ایمان میں سے ہے، اور یہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری کے پاس سے ہوا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا۔ مطلب کیا ہے، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ تو ہر معاملے میں حیا کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تیرا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو یعنی شرماتا رہتا ہے ابھی میں اس سے وہ چیز مانگوں یا نہ مانگوں، یہ کروں یا نہ کروں۔ یہاں سے حیا سے مراد وہ حیا ہے کہ جو انسان کو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنے پر ابھارتا ہے، اور اسی طرح کسی کے ساتھ رعایت کرنے پر ابھارتا ہے۔ مطلب کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اب جوابی کاروائی کروں، تو یہ والی جو حیا ہے نا، بندہ شرما جاتا ہے کہ میں ایسا نہ کروں، اس کو جواب اب کیا دینا، اس کو اب میں کیا کہوں، یہ والی حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ جو یہ والی حیا ہے نا، کہ جو انسان کو خیر کے کام کرنے سے روک دے، وہ حیا نہیں ہے، وہ شرعی حیا نہیں ہے۔ شرعی حیا یہ ہے، ایک سب سے بڑی شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حیا کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی حیا کرتے ہوئے بندہ ایک غلط کام کرنے سے رک جائے، یہ سب سے بڑی حیا ہے، اور یہی حیا مستحب ہے، اور یہی حیا شرعی حیا ہے، اور یہی حیا مطلوب ہے۔ جو حیا یہ انسان کو خیر کے کام سے روک دے نا،
اب کئیوں کو دیکھا یار میں داڑھی رکھ لوں مجھے شرم آتی ہے، اب اس میں شرم کیسی؟ یہ شرم نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، ٹھیک ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں داخل نہیں ہوتے، جی مجھے شرم آتی ہے، ابھی لوگ کیا کہیں گے، بھی اتنے تم گناہ گار تھے اور یہ اب تم نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی اب اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے حیا، لوگوں کی نظروں سے بچنا اس کا مقصود ہے۔ تو یہ والا حیا جو ہے نا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ تو یہاں جو حیا کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد وہ شرعی حیا ہے کہ جو انسان کو کسی کے ساتھ ظلم سے روکے یا اس کے ساتھ برے بدلے سے روک دے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس کو جب اگر اللہ نے حیا دی ہے تو پھر اس کو اس حیا سے تم دور نہ کرو، بلکہ اس کو اسی حالت میں رہنے دو۔ یہ بہت اچھی خصلت ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بلکہ اپنا حق بھی بندہ اس کو معاف کر دے، حیا کرتے ہوئے بھی۔ اب اس کو میں کیا کہوں، اس سے میں کیا مانگوں؟ تو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی، آگے جی۔ باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ آگے یہ حدیث ہے توبہ، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو فخلو سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، مطلب ان کے ساتھ قتال نہیں کرو۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا، یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام، کس کا مسلمان ہونا کب معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے نتیجہ کے اندر اب ان سے کفار والے حکام ہٹ جاتے ہیں۔ ایک انسان ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیتا ہے، نماز قائم کر لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور دیگر جو ارکان اسلام ہے ان کی ادائیگی کرتا ہے، تو اب ان کے ساتھ قتال نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار نہیں رہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اوپر اوپر سے کلمہ کیوں نہ پڑھیں۔ اس طرح منافقین تھے کہ وہ اندر سے تو کافر تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، تو اب ان کا راستہ جدا کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور آگے ایک اور میں بات کروں گا، لیکن اب فی الحال یہ حدیث پہلے پڑھ لیں جی۔ حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو راح الحرمي بن أمارة قال حدثنا شعبة مارا تھا، أمارة عندك بيش منهم أمارة مارا تھا، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علی اللہ۔ على الله وحسابهم على الله. جی، نیچے تھا نا اوپر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، تا آ کے، یعنی جب تک کہ وہ شہادت نہ دے دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرنے لگ جائیں، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے نہ لگ جائیں، یعنی ظاہری جو اعمال اسلام ہے، ارکان اسلام ہے، ان کی ادائیگی شروع نہ کر دیں جب تک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ لوگ ایسا کرنے لگ جائیں، یہ کام کرنے لگ جائیں،
تو آسا مومنی، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے، دماءہم اپنے مال، اپنے خونوں کو، واموالہم اور اپنے مالوں کو، یعنی جب یہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو وہ ان سے تو مجھ سے ان کے مال اور ان کی جانیں جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئی، یعنی اب ان سے قتال ہم نہیں کریں گے۔ منافقین بھی اس میں شامل تھے کہ منافقین سے بھی قتال نہیں کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، اپنے آپ کو مسلم مسلموں کی لسٹ کے اندر شامل کر چکے تھے۔ اب آگے ان کا اسلام معتبر ہے یا نہیں معتبر اللہ کی نظر کے اندر، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فخلو سبیلہم، کہ ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے، کہ جب وہ ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر اب ہم ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، پہلے حدیث مکمل کر دیں پھر میں کچھ باتیں کرتا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے یہ کام کر لیے، تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے بچا لیے اپنے خون و اموالہم اور اپنے مال، الا بحق الاسلامی، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام کا حق جہاں پر ہوگا وہاں پر پھر ان کا خون بہایا جائے گا یا ان کے مال کو لیا جائے گا۔ حق الاسلام کے اندر آپ جانتے ہی ہیں، دوسری حدیثوں کے اندر آیا حق الاسلام یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے اندر ہوتے ہوئے زنا، شادی شدہ زنا کر دے تو حق الاسلام کیا ہے کہ ان کو پھر رجم کر دیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی اسلام کے اندر رہتے ہوئے، یعنی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس سے اس کا ارتداد لازم آتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو اب مرتد ہونے کی سزا آپ جانتے ہیں کہ وہ قتل ہے، تو یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس قتل کے بدلے کے اندر قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ تو اس کے علاوہ، اسلام کے حق کے علاوہ، اب ان کو ہم کسی اور وجہ سے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ارکان اسلام کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے، یعنی اب وہ اللہ رب العزت یعنی ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں کہنا، باقی ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اللہ ان کو معاف کرے نہ کرے، اللہ ان کے ہاں ان کا کلمے کا اعتبار ہو یا نہ ہو، اب یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یعنی ان کے ایمان کو کریدنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز، صرف یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہے تو ان کے ساتھ اب کئی ایک جو تکفیری جماعتیں ہیں وہ اس حدیث کو بڑی مس یوز کرتے ہیں کہ اگر جی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو بس اس کو جو ہے نا وہ رون دو اور اس کو قتل کر دو، یہ نہیں مطلب۔ ہندو بھی ہماری اس حدیث کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قتال کے بڑے اصول و ضوابط ہیں، اس قتال کے بڑے اصول و ضوابط ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام کی دعوت وہ قبول کر لیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا حکم دیا جائے گا کہ یا تو وہ جزیہ دے کر رہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جزیہ دے کر رہیں، جزیہ قبول کر لیں، اور ورنہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ توبہ میں ہی 29 نمبر آیت میں، تو فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے حرام کردہ اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے، ان سے قتال کرو۔ اسی طرح ولا يدینون دین الحق، اور وہ نہ دین حق کو دین مانتے ہیں، یعنی مطلب کہ اس کے دین کو اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ قتال کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب،
ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے بھی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ تب تک ان سے قتال کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ جزیہ دے کر وہم صاغرون، عاجز اور درماندہ بن کر نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے قتال اس وقت کرنا ہے کہ جب وہ جزیہ نہ دیں. اگر جزیہ دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا، قتال ان سے بند کر دیا جائے گا. تو اس حدیث کو اس قرآن کی آیت نے خاص کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جو قتال ہے، وہ قتال کب ہے؟ کہ جب وہ جزیہ نہیں دیتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، ان کو دعوت بھی دی جاتی ہے، تو پھر ان کو کہیں کہ بھی آئے مقابلہ کریں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے نہتے کفار کو نہیں مارنا، بلکہ بطور جماعت ان کو دعوت دینی ہے کہ آؤ، ورنہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے، ہم اسلام کو غالب کریں گے. یہ مطلب اور مقصد ہے. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال جی اس میں؟ اچھا، ایک اور بات کہ یہ جزیہ جو ہے نا، جزیہ یہ تمام کے تمام کفار کے خونوں اور مالوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی کافر ہو، سب کے جزیے کو سوائے مرتد یا زندیق جو ہے نا، ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو صرف قتل کیا جائے گا. جی. تو یہ وہ حساب ہمارا اللہ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ان کے ظاہر کا اعتبار کریں گے. کوئی منافق ہے، کوئی سچا مسلمان ہے، اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے. ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جو کہ ان کے ظاہر کا تقاضا ہے. اگر کوئی 5 ٹائم کا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اندر سے چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کو اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے کہ جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ان کے باطن پر حملے کیے جاتے ہیں. باطن پر کہا جاتا ہے وہ تو اوپر اوپر سے مسلمان ہے جی، اندر سے وہ تو پکا منافق ہے، وہ اوپر اوپر سے صدقہ دیتا ہے، اس کا مقصد ریاکاری ہے. تو ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ فقط یہ ہے کہ ہم ان کے ظاہر کو دیکھیں، ظاہر کے مطابق ہم یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ یہ ایسا ہے، انشاءاللہ یہ نیک ہے. باطنی تطہیر بھی ہم نہیں کر سکتے اور باطنی تنجیس بھی ہم نہیں کر سکتے. کسی کو باطنی طور پر برا بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی کو باطنی طور پر اچھا کہہ سکتے ہیں، جب تک کہ کوئی ہمارے پاس ٹھوس دلیل اور ثبوت نہیں آ جاتا. تب تک ہم کسی کے باطن کی تطہیر نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. جی. باب من قال ان الایمان هو العمل، باب ہے اس شخص کا کہ جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی ہے، ایمان عمل ہی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عمل یہ ایک زائد چیز ہے، اس سے ایمان میں کوئی کمی پیشی نہیں آتی، ایمان ایک جیسا ہی رہتا ہے. تو یہ رد ہے ان لوگوں کے اوپر یہ باب کہ جو ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں سمجھتے. تو امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ عمل کے اوپر بھی ایمان کے اوپر عمل کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایمان اگر عمل نہ ہوتا تو پھر نیچے جو دلائل دیے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دلائل صادق نہیں آتے. دراصل کہتے ہیں ایمان پر عمل کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، اور عمل کے ساتھ بھی ایمان ثابت ہوتا ہے. ایمان کے اندر بھی عمل شامل ہے. ٹھیک ہے. تصدیق بھی شامل ہے، اقرار بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے. یہ سارا کچھ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لقول اللہ تعالی، کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جن کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. اور
बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे आमाल की वजह से। बिमा कुंतुम, बवजह उसके, अब माँ जो है मस्दरिया होता है ना, मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे उसकी वजह से। तो मतलब क्या है कि ये तुम्हें जन्नत जो मिली है, ये तुम्हारे आमाल की वजह से दी गई है। अब जाहिर है कि आमाल के अंदर सबसे पहला काम ईमान का होता है, और ये सबका इत्तेफाकी नजरिया है कि अगर किसी का ईमान नहीं है ना, तो उसका अमल कोई एतबार नहीं रखता। तो मतलब क्या है कि तुम्हें तुम्हारे ईमान प्लस अमल की वजह से जन्नत का वारिस बनाया गया है। तो उस ईमान, अमल के अंदर ईमान भी आता है। ठीक है, ईमान सबसे बड़ा अमल है कि जिसकी वजह से हमें जन्नत का वारिस बनाया गया है, क्योंकि अमल अगर ईमान से खाली हो तो उसका कोई एतबार नहीं है शरअन। तो सूरह ज़ुखरुफ की ये आयत है 72, तो इसमें फरमाया गया कि तुम्हारे अमलों की वजह से तुम्हें वारिस बनाया गया है। अब दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ये हदीस के अंदर फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला किसी को भी उसके अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जबकि यहाँ कहा गया है कि जन्नत के अंदर तुम्हें तुम्हारे अमाल की वजह से दाखिल किया गया है। उधर है हदीस के अंदर कि तुम्हें कोई भी तुम में से शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपने अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ज्यादा दाखिल होंगे। और फिर आपसे पूछा भी गया अल्लाह के नबी, कि आप भी? फरमाया कि जब तक मुझे अल्लाह की रहमत ढांप नहीं लेगी, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकूंगा। जबकि इस कुरान की आयत के अंदर तो फरमाया गया है कि बिमा कुंतुम तामलून। अब इस तारुज का हल किसी के पास है? जी, एनीवन? जी सुने, याद रखें कि अल्लाह जिसने भी जन्नत में जाना है ना, वो अल्लाह की रहमत से ही जाना है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की रहमत से ही जाना है। अब अल्लाह की रहमत का इस्तेहकाक किसको हासिल होगा, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक कौन बनेगा? जिसने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होंगे। तो जो चीज अल्लाह की रहमत का सबब बनी है ना, वो है अमल, ईमान, दुनिया के अच्छे करतूत। तो दुनिया के अच्छे अमाल ये अल्लाह की रहमत के वाजिब होने का सबब बने हैं। तो इस जो चीज सबब बनी है ना, उस सबब को जन्नत में जाने का जरिया बना दिया गया, बता दिया गया कि चूंकि जन्नत में जाने का सबब बेशक असल वजह अल्लाह की रहमत ही थी, लेकिन अल्लाह की रहमत का जो इस्तेहकाक है ये अमल की वजह से मिला है, तो लिहाजा उसकी तरफ निस्बत कर दी गई जन्नत में जाने की। यानी अल्लाह, ये जो जन्नत है ये बजाते खुद अल्लाह की रहमत है। इस तरह हदीस में आता है ना, जन्नत के बारे में अल्लाह ने फरमाया था, अंति रहमती अरहमु बिकी मिन इबादी मन अशाउ, कि अपने बंदों में से जिस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि चूंकि तू मेरी रहमत है, इसलिए मैं जिसको ऊपर चाहूंगा अपने बंदों में से तेरे जरिए रहमत करूंगा, यानी तेरे अंदर दाखिल करके। तो ये फरमाया गया वतील कल जन्नतुल्लती, ये वो जन्नत है अल्लती उरिस्तुमूहा, जिसकी तुम्हें वारस बनाया गया है, बिमा कुंतुम तामलून, बवजह उसके कि तुम अमल करते थे। तो गोया इमाम बुखारी साबित करना चाह रहे हैं कि अमल के अंदर ईमान भी है। वक़ाल इद्दतुम मिन अहलिल इल्म फी क़ौलिही तआला, और अहले इल्म की एक बड़ी तादाद ने अल्लाह ताला के इस फरमान के की तफसीर में ये कहा है कि फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम है कि हम ज़रूर भी ज़रूर उनसे, उन सब से सवाल करेंगे, अम्मा कानू यामलून, कि वो क्या अमल करते रहे। यानी अब इसकी तफसीर के अंदर बहुत से अहले इल्म ने कहा है कि बिमा कानू या अम्मा कानू यामलून के मुतल्लिक कहा है कि अन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतल्लिक हम सवाल करेंगे। यामलून अमल की तफसीर क्या की है, ला इलाहा इल्लल्लाह से। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आप जानते हैं कि ईमान के लिए असल है, तो बुनियाद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतल्लिक हम सवाल करेंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या अगर पढ़ते थे तो क्या इनके तकाजों को पूरा करते थे या नहीं करते थे। तो गोया पूरे के पूरे इस्लाम की बुनियाद ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इस बुनियाद पर भी, इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी, इस ईमान के ऊपर भी, इस कलमा तय्यबा और कलमा इखलास के ऊपर भी अमल का लफ्ज बोला जा सकता है। ठीक है, तो इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि कई एक अहले इल्म की तफसीर ये है
کہ اما کانوا یعملون یعنی ان قول لا الہ الا اللہ وقال، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لمثل هذا فلیعمل العاملون، اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی یہ جنت وغیرہ کا ذکر غالباً پیچھے ہو رہا ہے نا، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں بھی ظاہر ہے جنت کے اندر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور اسلام کا قبول کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس طرح کا عمل کرنے کے لیے، اس طرح کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کے اندر سب سے پہلی چیز ایمان آتی ہے۔ تو گویا ایمان عمل ہے، امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيبی یا مسیبی، دونوں عرابی سے ٹھیک، المسیبی، المسیبی یا کے اوپر فتح بھی اور کسرہ بھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ۔ اب یہ دیکھیں کہ عمل کے اوپر، عمل کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، ایمان کے اوپر عمل کا لفظ بولا ہے، ای العمل افضل، سب سے بڑا افضل عمل کیا ہے؟ ایمان باللہ، گویا ایمان لانا یہ بھی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، ایمان بھی ایک عمل ہے۔ اب یہ عمل اگر کسی کا زیادہ ہوگا تو اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا، اور یہ عمل کسی کا کم ہوگا تو اس کا ایمان بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ قیلا، پھر پوچھا گیا کہ ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیلا ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا حج مبرور، مبرور حج کرنا، یعنی مبرور کہتے ہیں اس حج کو کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، حج کے پورے واجبات کو، ارکان کو، مستحبات کو ادا کیا جائے، یعنی اسلام کے پورے تقاضوں کے مطابق حج کیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہی ہیں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم اور دانا رسول تھے، رسول تو تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک حکیم اور دانا تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال اور تقاضے کے مطابق سوال کا جواب دیتے تھے، یعنی جس شخص نے سوال کیا ہے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ کوئی نصیحت، آپ فرماتے لا تغضب، بار بار، چونکہ اس شخص کے اندر شاید یہ غصے کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہوگا، یہ جو حالات کا یہ تقاضا تھا کہ اس ٹائم غصہ جو ہے وہ نقصان دہ تھا، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ دیتے تھے۔ تو اسی طرح ادھر بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے مطابق یا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مطابق جو ہے نا اس کا جو ہے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات شاید پہلے ہو چکی ہے یا پھر آئندہ تفصیل کے ساتھ ہم کر بھی دیں گے۔ تو اس میں کسی کا کوئی سوال؟ اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا بولا ہے؟ عمل کا۔ اور یہاں جو سوال کا جواب کیا دیا ہے، ایمان باللہ و رسولی سب سے افضل عمل ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے 527 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 85 نمبر، اس میں کیا ہے جواب دیا تھا؟ ای العمل احب الی اللہ، اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ علی وقتها، یعنی یہ حال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تقاضا جو وقت کرتا تھا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ دیا، سوال کا جواب دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم مناسب سمجھا اس ٹائم۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص، کوئی آپ کا دوست، آپ کا بھائی، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا محلے دار آپ سے کوئی نصیحت مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دو،
اب آپ نصیحت کون سی کریں گے؟ جو اس کے لیے اس ٹائم سوٹیبل ہوگی، مناسب ہوگی، اب وہ نصیحت کریں گے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی نصیحت ہے وہ سالوں کو وہی کرتے جائیں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر پہلے ہی تہجد گزار ہے، لیکن وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ کہ آپ تہجد پڑھا کرو؟ یا ایک شخص نمازوں کی پابند ہے، آپ کہیں گے اس کو بھی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو؟ یہ نہیں، اس کو وہ ماں باپ کا نافرمان ہے یا اس کے کوئی اور ایشو ہیں، اس کے اوپر آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کو نصیحت ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال اور جو حال کا تقاضا ہوتا تھا اس کے مطابق بات کرتے تھے اور اس کے مطابق جواب دیتے تھے۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ جی جاگ رہے ہیں نا ماشاء اللہ؟ جی ذرا حاضری یقینی بنائے نا، کیسے کیسے جاگ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ، تو جاگ رہے ہیں جی۔ ہاں جی، باقی دو کیا حساب کتاب ہے جی؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک کام ہو گیا استاد محترم۔ چلے ماشاء اللہ، باقی تین تو جاگ رہے ہیں جی، باقی وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، نیٹ کا ایشو ہوگا نا ان کا۔ جی آگے جی، باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، کہ جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس ٹائم اذا، جب لم یکن الاسلام علی الحقیقت، اس بات کا بیان ہے کہ جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، ٹھیک ہے، حقیقی اسلام مراد ہے کہ جس کے اندر ایمان بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان بھی شامل ہوتا ہے اور انسان دل و جان کے ساتھ اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے۔ بسا اوقات کہتے ہیں اسلام جو ہے نا، اسلام کا لفظ یہ حقیقت پر نہیں بولا جاتا، یعنی حقیقی اسلام مراد نہیں ہوتا۔ وکان علی الاستسلامی، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ استسلام کے معنی میں ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کر لینا، اور کسی کی اب الخوف من القتل، یا قتل کے خوف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، قتل کے خوف سے ہوتا ہے، اس کے اندر انسان پورے دل و جان کے ساتھ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، استسلام سمجھتے ہیں نا کسی کی پیروی کر لینا، کسی کی پیچھے لگ کر بات مان لینا۔ ابھی اسلام کے اندر وہ داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن اسلام ان کے بشاشت کے اندر، بشاشت القلب یعنی دل کے اندر وہ اسلام داخل نہیں ہوا ہوتا، باقی کسی کے پیچھے لگ کے، کسی قبیلے کے سردار کے پیچھے لگ کے اسلام میں داخل ہو گئے، یا کسی کے خوف سے اسلام میں داخل ہو گئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا یعنی جب ان کے ساتھ پھر تالیف قلبی کا حکم دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ تالیف قلبی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اسلام کے اوپر ثابت رکھنے کے لیے، یا اسلام کی، چونکہ وہ اسلام پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، اسلام کو جان کر، اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ وہ کسی کے پیچھے لگ کر مسلمان ہوئے ہیں، یا اپنے جان کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر ان کے نیتوں میں فطور نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ اسلام کو جانے ہی نہیں ہے۔ نیتوں میں فطور ہو پھر تو وہ منافق ہوں گے نا، ابھی نیتوں میں فطور نہیں ہے، ابھی وہ یعنی جانتے ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا، اور بس کہتے بھی اگر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو یا تو ان کو قتل کا خوف ہوگا کہ ہمیں پھر کافروں کی صفوں میں جانا پڑے گا، یا پھر وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے اپنے سردار نے، قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا،
پیچھے ساروں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کو پتہ نہیں ہے اسلام ابھی کیا ہے، بس ٹھیک ہے جی ہمارے بڑے نے اس قبول کر لیا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو ایک تو اسلام کے قریب رکھنے کے لیے ان کے ساتھ تالیف قلبی کی جائے۔ تالیف قلبی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی اس کو اگر مال کی ضرورت ہے، جو اس کی ضرورت ہے نا وہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اگر اس کو مال کی ضرورت ہے تو اس کی مال کی ضرورت پوری کی جائے، اگر اس کو محبت کی ضرورت ہے تو اس کی محبت، اس کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ سلوک کیا جائے، اگر اس کو یعنی اگر وہ غلام ہے مثال کے طور پر غلام، اس کو آزادی کی ضرورت ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ضرورتیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں نا اس کمزوریوں کو دور کیا جائے تاکہ وہ اسلام کے ساتھ مانوس ہو، اس کو سازگار ماحول ملے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ اسلام میں بھی داخل ہی ہوا ہے اور اس کے اوپر پورا کا پورا اسلام ہم لاگو کر دیں، بھی تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، تیرا جناب پف سیدھا کیوں نہیں ہے، تیری جناب داڑھی پوری کیوں نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسلام قبول کیا ہے، اب اس کو اسلام کو پڑھنے دیجیے، اسلام کو یعنی تجزیہ کرنے دیجیے، اس کو اسلام سیکھنے دیجیے۔ یاد رکھیں کہ جب تک انسان نے اسلام سیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو اسلام سے محبت کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے نا، اندھی محبت تو نہیں ہوتی نا اس طرح۔ اب اس نے اسلام کو نہیں جانتا، وہ قرآن کو نہیں جانتا، وہ اللہ کو نہیں جانتا، ابھی وہ اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کو ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو احساس کی ضرورت ہے، اس کو دوسروں کے طرف سے محبت اور پیار اور احترام کی ضرورت ہے۔ جب اس کو احترام ملے گا، اس کو پھر آہستہ آہستہ آپ سکھانے لگیں بھئی، اب وہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے بالکل درست فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو مومن کہا جائے گا، اس سے پہلے اس کے اوپر اسلام کا لفظ بولا جائے گا، ابھی ان کے دل کے اندر ایمان مستقر یا ایمان نے گھر نہیں کیا، کیونکہ ابھی وہ اسلام کو جانے ہی نہیں ہے، ایمان کو جانے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑا خوب سمجھا جائے کہ اسلام کا لفظ بسا اوقات استسلام پر بولا جاتا ہے کہ ایک انسان کسی کے پیچھے لگ کے یا کسی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ابھی وہ اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، اسلام کے متعلق ابھی وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا کہ واقعی سچا دین ہے یا جھوٹا دین ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یا کسی قتل کے خوف سے کہ ابھی یا تو میں مسلمانوں کی صفوں میں چلا جاؤں یا پھر اب میں کافروں کے صفوں، اب وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہ اپنے اس کو مذہب کا پتہ ہے نہ اس کو اسلام کا پتہ ہے، ابھی وہ صرف درمیان میں ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کے احترام ہے، اس کو احترام دیا جائے، اس کی تعلیف قلبی کی جائے۔ تعلیف قلبی کا مطلب ہے کہ تعلیف ویسے کہتے ہیں الفی لگانے کو، تعلیف القلب اس کے دل کو جوڑنا، دل جوئی کرنا، تو اس کی دل جوئی مقصود ہے۔ تعلیف قلبی کا مطلب یہ ہے، والمؤلفۃ قلوب، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا تھا، دیہاتیوں نے، کچھ یہاں اعراب سے مراد کچھ دیہاتی مراد ہے، انہوں نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہے کہ لم تؤمنو، تم ابھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، تم صرف ابھی تم نے اقرار کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اب مسلمان تم ہوئے ہو لیکن ابھی تم نے ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم مسلم بنے، اب یہ تم کہہ سکتے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ قرآن کی اگلی آیت میں یہی ذکر ہے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، جب یہ حقیقت پر ہوگا نا اسلام، جب یہ اسلام حقیقی معنوں میں ہوگا نا، تو فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو اس کا وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے اندر ہوگا، یعنی اس اللہ کے اس فرمان کو مثال کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ جب اسلام کا معنی حقیقی معنی مراد ہوگا نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف کیا ہے، اسلام ہے۔ اب یہاں جو اسلام ہے نا یہ حقیقی معنوں میں ہے، اس کے اندر اس سے مراد صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، ایمان بھی قبول کرنا ہے اور اسلام بھی لے کر آنا ہے، یعنی دل و جاں کے ساتھ اسلام کو تسلیم کرنا ہے، یہ والا مراد ہے دین اللہ تعالیٰ کے ہاں۔
تو گویا اسلام جو ہے یہ کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، ایک حقیقی معنی کے اندر اور ایک غیر حقیقی معنی کے اندر، مجازی معنی کے اندر یا لفظی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی جی یہاں تک؟ ٹھیک ہے نا؟ بس اصل چیز کوئی پڑھیں کہ سمجھے کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا تھا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قل لم تؤمنو، کہ تم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کیا کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو پایا۔ مطلب کیا ہے کہ تم ایمان پر پورے مطمئن ابھی نہیں ہوئے، ہاں ہو جاؤ گے آگے جا کے، آگے جا کے ہو جاؤ گے، لیکن فی الحال تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ مومن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان کے ساتھ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دل و جان کے ساتھ اللہ کے ہر فرمان کو حق سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے، علی وجہ البصیرہ، اس کو کہتے ہیں مومن۔ ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو مسلم ہوتا ہے، اسلام صرف مسلم ہوتا ہے، اس مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہے نا، اس کو ماننا ہے کہ وہ جو پیچھے حدیث ہوئی نا، اسامو منی دماءہم واموالہم، یعنی یہ والے جو اعمال ہیں، وخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، مطلب کیا ہے کہ وہ ظاہراً مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان کے اوپر اسلام کے احکام نافذ ہو جائیں گے، اب ان کے اوپر کفار والے احکام نافذ نہیں ہوں گے، اب اگر ایمان والا درجہ اس سے اگلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو گویا اس آیت کے اندر نا ولیکن قولوا اسلمنا، اس کے اندر جو مخاطب کیا گیا نا، یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو ابھی ایمان میں داخل ہی ہوئے تھے، وہ کمزور ایمان والے تھے، ان کا ایمان ابھی ان کے اندر مستقر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ظاہری اعمال کے اندر مسلمان تھے اور اس میں مکمل مسلمان تھے، ابھی اطمینان کے ساتھ ان کا دل ایمان پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو پیچھے پہلے بھی شیخ صاحب نے ذکر کر دیا ہوگا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے اس اعتبار سے، اگر اسلام ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ایمان اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن فرق بھی ہوتا ہے، اگر اکٹھا ذکر کیا جائے تو اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ ظاہری اعمال کے اندر اطاعت اور فرمان برداری کرنا، جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، یہ جوارح کے ساتھ عمل کرنا، یہ اسلام ہے، جبکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے کیا حالات ہیں وہ ایمان کے اوپر صادق آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ الایمان سر والاسلام علانیت، کہ اسلام جو ایمان ہوتا ہے یہ سر، راز ہے، یا یہ کہہ لیں آپ اس کو یہ پوشیدہ ہوتا ہے، والاسلام علانیہ، اور جبکہ اسلام کیا ہوتا ہے، یہ علانیہ ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اگلی حدیث کو جو ہے نا بڑی ہی غور سے پڑھنا ہے، اس کے اندر کئی ایک باتیں ہیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں تقسیم کر رہے تھے، کوئی مال تقسیم کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطى رهطا، آپ نے ایک جماعت کو عطا کیا، ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں کو آپ نے مال عطا کیا، مال دیا۔ وسعد جالس، اور سعد بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن نبی وقاص، وہ بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ فتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، لوگوں کو دیا، ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں دیا۔ فتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے، اس کو نہیں دیا۔
تو سعد کہتے ہیں کہ ہوا اعجبہم الیہ، یہ شخص، حالانکہ یہ شخص مجھے زیادہ پسندیدہ تھا ان لوگوں میں سے، یعنی جس گروہ کو آپ دے رہے تھے نا ان میں سے ایک شخص کو آپ نے ترک کر دیا، آپ نے اس کو نہیں دیا، جبکہ وہ شخص مجھے زیادہ پسند تھا کہ یہ زیادہ اچھا آدمی ہے، اس کو تو زیادہ دینا چاہیے۔ فقول تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، آپ کو فلاں بندے سے کیا مسئلہ ہے، یعنی آپ نے فلاں شخص کو کیوں نہ دیا؟ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ سوال تھا، یاد رکھیں۔ ما لک عن فلان، آپ کو فلاں بندے سے کیا پرابلم ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لأراہ مؤمنا، بے شک، انہوں نے قسم اٹھا کے کہہ دیا سعد نے، انی لأراہ مؤمنا، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے، یقینی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ بنا یہاں پہ کیا بنا؟ مسئلہ بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے اور بالجزم کہہ دیا کہ فلاں بندہ کیا ہے؟ مؤمن ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، او مسلمہ، او مسلمہ، کیا مسلمان نہیں؟ ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں او مسلمہ، کہ یا مسلمان ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ مومن نہ کہیں بلکہ مسلمان کہیں۔ ٹھیک ہے، مومن کہنا کسی کو حقیقی معنوں میں یہ اس کے باطن کی تطہیر ہے، تو باطن کی تطہیر کرنا یہ کسی کا کام ہے ہی نہیں، ظاہری اعمال کی ہم تطہیر کریں گے، تو آپ نے یہاں ایمان کی جگہ پر اسلام کا لفظ بولنے کی طرف اشارہ کیا، او مسلمہ، کہ یا کہو کہ مسلمان ہے، یا اس کا معنی یہ کر لیں کہ او مسلمہ، بلکہ کہو کہ مسلمان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا نا، فسکت قلیلا، فسکت، تو میں خاموش ہو گیا، فساکتہ سے ہے نا متکلم کا صیغہ، فسکت قلیلا، میں کچھ دیر خاموش رہا، ثم غالبنی، پھر غالب آیا مجھ پر، ما اعلم منہ، وہ چیزیں جو میں اس میں جانتا تھا، یعنی جو اس کے اندر میں خیر اور جو اس میں نیکی تقوی جانتا تھا نا اس شخص کے اندر، وہ مجھ پر غالب آیا، یعنی مجھے وہ دوبارہ پھر یاد آ گیا، یار کہ یہ بندہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر مجھ چھوڑ دیا اس کو کہ کیا مسلمان نہیں، یا یہ فرمایا کہ او مسلمہ، بلکہ مسلمان کو، تو کہتے ہیں میں خاموش رہا، پھر مجھ پر وہ غلبہ پایا، بندہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس کا ذکر نہ کرو، تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، وہ تو میں تو اس کو جانتا ہوں اچھی طرح، اس کے اندر یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے، تو کہتے ہیں کہ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر جو اس کے بارے میں جانتا تھا اس نے غلبہ پایا مجھ پر، فعدت لمقالتی، فعدت، تو میں نے دہرایا، لمقالتی، اپنی دوبارہ وہی بات، اپنی بات کو میں نے دہرایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقول، تو میں نے کہا، ما لک عن فلان، اللہ کے نبی آپ نے فلاں کو کیوں نہ دیا؟ واللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ فقال، آپ نے فرمایا، او مسلمہ، بلکہ مسلمان کہو، ثم غلبنی، پھر مجھ پر غالب آیا، ما اعلم منہ، جو میں اس میں جانتا تھا، فعدت لمقالتی، پھر میں نے اپنی بات کو دہرایا، وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو وہی دہرایا، ثم قال، پھر بعد میں فرمایا آپ نے، پھر اب دیکھیں، اب دو چیزیں ہیں یہاں، پہلے ترجمہ کر لیں اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، پریشان نہ ہو، انی لأوتی الرجل، بے شک میں دیتا ہوں ایک شخص کو، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، وغیرہ، جبکہ اس کے علاوہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے، احب الیہ منہ، وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی جس کو میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ محبوب مجھے وہ دوسرا ہوتا ہے کہ جس کو میں نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاؤتی الرجل، میں دیتا ہوں ایک شخص کو، وغیرہ احب الیہ منہ، جبکہ دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے جی؟
नहीं शेख, वो तो थोड़ा ऊपर। नजर नहीं आ रही स्क्रीन आपको अभी तक? असल में हाँ नहीं कोई, ठीक है। आज अभी ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी ठीक है, वो कई बार रुक जाती है ना स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग हो जाती है। जी। सुम्मा क़ाल या साद, ए साद, इन्नी लऊति रजुला, बेशक मैं देता हूँ एक शख्स को, व गैरु अहब्बु इलैया मिन्हु, जबकि दूसरा मुझे उससे ज्यादा पसंदीदा होता है। खशियता, इस डर से कि अन यकुब्बहुल्लाहु, कि अल्लाह ताला उस शख्स को डाल देगा फिन्नारी, आग में। अब ये इसका मतलब क्या है? इस डर से कि अन यकुब्बहुल्लाहु, कि अल्लाह ताला उसको ऊंधे मुंह डाल देगा फिन्नारी, आग में। अच्छा, इसको समझे। अब किसको डाल देगा? कि जिस शख्स को मैं दे रहा हूं ना। अब दो चीजें यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई हैं। दो चीजें, इस दोनों चीजों को समझ लिया जाए ना, तो ये सारी हदीस बड़ी आसानी से साथ पढ़ी जा सकती है, आसान हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दो तंबीहें फरमाई हैं, दो चीजें की तरफ आपने रहनुमाई फरमाई। पहली है कि आपने ये बयान फरमाया कि मैंने इस शख्स को, जिसका नाम जुएल था, दूसरी हदीसों में आता है ना, जुएल शख्स था जिसको मैंने नहीं दिया, जिसको साद कह रहे हैं ना कि ये मोमिन है वगैरह वगैरह। एक तो है कि मैंने इसको क्यों नहीं दिया और दूसरों को दे दिया, इसकी वजह आपने बयान फरमाई। दूसरा, आपने साद को जो है ना तंबीह फरमाई कि बातिन की ततहीर ना करो, ठीक है, बातिन की ततहीर ना करो, बल्कि जाहिर की ततहीर करो, जाहिर की ऊपर तारीफ करो, अंदर की तारीफ तुम नहीं जानते। ठीक है, जाहिर के बारे में फैसला दो, किसी के बारे में कहो कि वो अच्छा मुसलमान है, तुम उसके ईमान, ईमान को तुम जो है ना वो चेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके दिल के मामले को तुम बयान नहीं कर सकते। दो बातों की तरफ आपने रहनुमाई फरमाई इस हदीस में। अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि तुम इसको मुसलमान नहीं कहोगे, मुसलमान कहो, आपने ये इरशाद फरमाया ना, उनको हिदायत फरमाई या रहनुमाई फरमाई कि आप मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करो, ईमान का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल ना करो। इसका ये कतआन मतलब नहीं है, इसका ये कतआन मतलब नहीं है कि वो जो जुएल सहाबी थे वो मोमिन नहीं थे, वो मोमिन ही थे। लेकिन उनके बातिन की बार बार जो ततहीर फरमा रहे थे ना सैयदना साद, आप उनको तंबीह फरमा रहे थे कि ऐसा ना करो, यानी तुम्हारा ये अंदाज दुरुस्त नहीं है कि तुम कसम उठा उठा के कहते हो कि मैं इसको मोमिन समझता हूँ, मोमिन समझता हूँ। आप कहो कि मैं इसको पक्का मुसलमान समझता हूँ, ये इसका अरकान इस्लाम इसके मुकम्मल हैं, इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर ये खूबी है। बाकी जो बातिन का मामला है वह हिसाबुहुम अल्लाह, वो अल्लाह पर छोड़ो। ठीक है, हाँ, अल्लाह खबर दे दे किसी के मुसलमान होने, किसी के मोमिन होने की, वो अलग बात है। ठीक है, यानी जिसके अंदर बिल जज़म, बाकी हम इंशाअल्लाह कह कर कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह वो मोमिन है, इंशाअल्लाह वो मोमिन है। लेकिन मुसलमान, किसी के इस्लाम को जाहिर करने के लिए हमें इंशाअल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम ज़ाहिरी तौर पर उसको देखते हैं कि वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, अरकान को पूरा कर रहा है, तो उसके लिए इस्लाम के साथ इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोलना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, तुम जहां तक हम जानते हैं जी ये मोमिन है, जहां तक हम जानते हैं ये मुसलमान है, बातिन की ततहीर बिल जज़म नहीं करनी किसी की भी। इंशाअल्लाह ये, इंशाअल्लाह ये मोमिन है, इंशाअल्लाह ये मुसलमान है। ठीक है, इस तरह की ये बात हम कर सकते हैं। एक तो आपने ये उनको कहा कि आपने बातिन की ततहीर की, बातिन की ऊपर सना नहीं करनी, बातिन की तारीफ नहीं करनी, बल्कि तुम जाहिर की तारीफ करो। एक तो आपने ये तंबीह फरमाई। दूसरा, आपने अब वजह बयान फरमाई है कि मैंने इन लोगों को तो अता किया, दिया, लेकिन इस जुएल या जो तुम्हारे पसंदीदा जो शख्सियत है इनको नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो जुएल या ये जो आपके पसंदीदा आदमी है, ये तो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और ये पक्के मुसलमान हैं, इनके दिल में ईमान मुस्तकिर हो चुका है और ये ईमान पर कायम हो चुके हैं, इनका हमें कोई खतरा नहीं है मुर्तद होने का।
لیکن یہ جو دوسرے ہیں یہ ابھی اسلام پر مستقر نہیں ہوئے، یہ ابھی اسلام پر قابض نہیں ہوئے، یہ ابھی اسلام پر مضبوط نہیں ہوئے، یہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں پوری طرح بشاشت القلب، یعنی ان کے دل کے اندر، دل کی تہ میں داخل نہیں ہوا، اس لیے ان کے ساتھ تالیف قلبی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کو دے دیا ہے، اور دوسروں جو کہ آ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو میں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، ان کو میں نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں این یکبہ اللہ، کہ کہیں وہ جن کو میں نے تالیف قلبی کے طور پر دیا ہے، اگر میں ان کو نہ دوں تو وہ کہیں اسلام سے مرتد نہ ہو جائیں اور وہ اللہ رب العزت کے جہنم کی آگ کے مستحق نہ ٹھہر جائیں۔ تو اس کی سمجھ آ گئی جی؟ اس کو دوبارہ دیکھیں۔ یا سعد، اے سعد، انی لاؤتی الرجل، بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، جبکہ دوسرا شخص جس کو نہیں دے رہا وہ مجھے اس شخص سے زیادہ محبوب ہو رہا ہوتا ہے جس کو میں نے دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ خشیتا، اس ڈر سے میں دیتا ہوں اس شخص کو جو ابھی پکا مسلمان نہیں ہوا ہوتا، کہ ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندے منہ نہ ڈال دے۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ اس حدیث کی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اوا مسلمہ او مسلمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں انکار نہیں کیا کہ وہ مومن نہیں ہے، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ، یعنی مشورہ دیا ہے کہ مومن کی بجائے تم مسلم کا لفظ استعمال کرو، ٹھیک ہے، تم ان کے ظاہر کو جانتے ہو، باطن کو تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کے اندر شک کیا، یہ نہیں ہے، مطلب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کو کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر تم ان کے باطن کی تطہیر نہ کر دیا کرو۔ اسی سے ہے کہ کسی شخص کو کے نیکیوں کو دیکھ کر تم اس کو جنتی نہ کہہ دیا کرو، ٹھیک ہے، کسی شخص کی نیکیوں کو دیکھ کر تم یہ نہ کہا کرو کہ یہ بالجزم جنتی، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ انشاءاللہ جنتی ہے، یا کسی کے گناہوں کو دیکھ کر یہ نہ کہا کرو کہ یہ جہنمی ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جی آگے جی، رواہ یونس و صالح و معمر و ابن وخی زہری عن زہری، تو اس میں مطابقت کی گئی ہے، یعنی زہری سے پہلے شعیب تھے نا، زہری سے پہلے شعیب، شعیب کی مطابقت ان بندوں نے کی ہے، یونس نے، صالح نے، معمر نے اور ابن وخی زہری نے، ان چار بندوں نے مطابقت کی ہے شعیب کی۔ تو گویا زہری سے آگے اس حدیث کو جس نے بیان، یہ چار یہ ہو گئے اور پانچواں شعیب ہو گیا، انہوں نے یہ بیان کیا۔ یہ ایک فائدہ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اس طبقہ کے اندر چار پانچ راوی ہیں جو زہری سے بیان کر رہے ہیں۔ باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کو عام کرنا یہ بھی اسلام میں سے ہے، سلام کو عام کرنا یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ وقال عمار، عمار بن یاسر ہیں یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معلقات میں سے ہے، یہ جو قول ہے امام بخاری نے اس کو مکمل سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ وقال عمار کہہ دیا، اور یہ جو قول ہے تغلیق التعلیق، یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تغلیق التعلیق، جو خاص اس بارے میں لکھی گئی ہے کہ جس میں معلقات بخاری کو ذکر کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی معلق روایات کو ذکر کیا ہے، اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وقال عمار، عمار بن یاسر فرماتے ہیں، ثلاثن، تین چیزیں، من جمعہن، جس نے انہیں جمع کر لیا،
تین چیزیں جس نے اپنی زندگی میں لے آیا، فقد جمع الایمان، اس نے ایمان کو جمع کر لیا، اس نے اپنے دل میں ایمان کو جمع کر لیا۔ پہلی چیز ہے الانصاف من نفسک، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الانصاف من نفسک، کہ اپنے نفس سے انصاف کرنا، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ اس طرح یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ الانصاف من نفس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں کہ جو آپ کے ساتھ سلوک کیا جانا آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر میں کسی کے ساتھ اس انداز میں بات کروں گا کہ جو میں تقاضا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اس طرح بات کی جائے، یہ ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، کہ جس طرح میں اس کے لیے گالی دینا پسند جس طرح میں اپنے لیے گالی دینا پسند نہیں کرتا نا، اسی طرح میں اس کے لیے بھی گالی دینا پسند نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اس کو برا لگے گا نا مجھے بھی برا لگتا ہے، یا جس طرح مجھے برا لگتا ہے اس کو بھی برا لگے گا۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے نا، کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرنا یا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الانصاف من نفس۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اپنے نفس کے خلاف، بلکہ یعنی مطلب وہی بنتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا، سورۃ النساء 135 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو تم انصاف کے پیامبر بن کے کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر، اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم نے سچا گواہ بننا ہے، انصاف والا بننا ہے، چاہے وہ انصاف تمہارے نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو گویا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ تمہارا دوسروں کے بارے میں ہے نا، وہی فیصلہ اپنے بارے میں بھی ہو، اور جو اپنے بارے میں ہے وہی فیصلہ دوسرے کے بارے میں بھی ہو۔ تو اگر کسی کا یہ سچویشن بن جاتی ہے نا، اور بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر بھی اسی طرح کا تبصرہ کرتے ہیں، جو لوگوں کی اپنی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کی بھی اسی طرح تعریف کھل کر کرتے ہیں۔ تو ایسا اگر کسی کا آ، انداز موجود ہے، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے یہ خصلت دی ہے، اس کے دل کے اندر جس طرح دوسروں کے متعلق ایک تجزیہ کار موجود ہے نا، وہ اپنے متعلق بھی اسی طرح کا تجزیہ کار رکھتا ہے، یا جس طرح کا تجزیہ کار اس کے اندر اپنے اندر موجود ہے، اسی کا تجزیہ کار وہ دوسروں کے بارے میں بھی بنتا ہے، تو ایسا شخص ایمان کو جمع کر لیتا ہے۔ دوسرا ہے وہ بذل السلام للعالم، اور جہان والوں کے لیے سلام کو عام کرنا، بذل السلام للعالم، جہان والوں سے مراد یہاں کافر وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں سے جو جہان والے ہیں سب کے لیے، بغیر کسی فرق کے کہ چاہے اس کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے اس کو جانتا ہو، کسی جو بھی مسلمان ہے نا ظاہری طور پر، سب کو سلام کہنا ہے، چاہے وہ اس کی جان پہچان والا ہو چاہے وہ اجنبی ہو، سب کو سلام کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے بذل السلام للعالم، عالم کے لیے سلام کو پھیلا دینا، خرچ کر دینا، مطلب ہے یعنی عام کر دینا، افشاء السلام جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا محل شاہد ہے، وہ بذل السلام للعالم، افشاء السلام من الاسلام، یہ بھی اسلام میں سے ہے۔ والانفاق من الاقتار، والانفاق من الاقتار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو معنی یہ ہوتا ہے نا کہ غربت کے باوجود خرچ کرنا، والانفاق من الاقتار،
فقر کے باوجود، غربت کے باوجود خرچ کرنا، یعنی اگر چاہے حسب استطاعت ہی ہے نا، ظاہر ہے غربت بھی ہے اور ساتھ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، تو یہ جذبہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ ایمان کو جمع کرنے والی بات ہے، ایمان کو اپنے اندر اکٹھا کرنے والی بات ہے۔ جو شخص اس حالت کے اندر کہ جب اس کو خود بڑی ضرورت ہے وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تو جب اس کے پاس وافر ہوگا تو وہ دوسروں کو بالاولا خرچ کرے گا، یعنی اس کے اندر یہ ایک خصلت پیدا ہو جائے کہ دوسروں پر خرچ کرنے کی، تو یہ کیا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس میں ہم زیادہ وضاحت نہیں کر سکیں گے تاکہ ہم آگے بھی پڑھ لیں۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید ابنی، اچھا میں یہ جو قول ہے نا اوپر اس کا میں حوالہ لکھوا دوں، یعنی تغلیق التعلیق، جلد دوم صفحہ 36، جلد دو صفحہ 36۔ اچھا جی، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال تطعم الطعام، اب یہاں سوال تو عمل کے بارے میں کیا گیا لیکن آپ نے جواب کس کے لیے دیا؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلائے۔ اب اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ان تطعم الطعام، ان یہاں جو ہے نا ای الاسلام خیر، بہتر اسلام کیا ہے، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تطعم الطعام، تو یہاں ان جو ہے نا یہ مقدرہ ہے، ان تطعم الطعام، یہ کہ تو، کیونکہ عمل کے بارے میں سوال ہوا تھا نا، ای المسلمین ای المسلمین خیر تو نہیں کہا کہ کون سے مسلمان بہترین ہے، تو آپ آگے فرمایا کہ من تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت ومن، آپ نے پھر کیا فرمایا ای الاسلام خیر، آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا گیا کون سا اسلام، یعنی اسلام کا کون سا عمل جو ہے یہ بہترین ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب حال آپ سوال کا جواب دیتے تھے، اس ٹائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مناسب جواب لگا تو آپ نے وہ فرما دیا، یعنی اس شخص کے اعتبار سے یہ ہے، حقیقت حال بھی یہی ہے لیکن یہ اور اینگل سے ہے اور وہ اور اینگل سے تھا۔ تو ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے، یعنی اسلام کے کون سا رکن سب سے بہترین ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا آگے پھر یہاں جو ہے نا ان، اس کو ہم معذوف مانیں گے، ان تطعم الطعام، کہ آپ یہ کہ آپ کھانا کھلائیں، یہ اسلام سب سے بہتر ہے، و تقرأ السلام، اگر ان کو مقدرہ مانے، اگر ان کو نہیں مانا پھر تقرأ السلام، اور یہ کہ تم سلام کو پڑھو یعنی سلام کو پھیلاؤ، علی من عرفت، ہر اس شخص پر، یا سلام کرو علی من عرفت، اس شخص پر بھی جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں پہچانتے، یعنی دونوں قسم کے لوگوں پر تم سلام کہو، جس بھی مسلمان کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سب کو سلام کہو۔ جی کسی کا کوئی سوال جی؟ بس جی اتنا ہی کافی ہے میرا خیال، بس تھوڑی تھوڑی لیتے ہیں نا تاکہ ہمارا بہار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ السلام۔ محترم، اوپر والی جو آپ نے اسی حدیث میں بتائی ہے وہ تو جمع اسلام ہے نا، تو یہاں پہ بہتر اسلام ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایمان کو جمع کیا گیا نا اس حدیث میں جو اوپر ہے اس اپنے نفس سے، کول کے اندر، اس کول کے اندر یہ تو ہاں اس معلق قول کول کے ہے نا۔ اندر۔ ہاں جی، جی جی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟
میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں معیار ہے نا، کہ اس کو سلام کرو جس کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا صحابی نے، تو اس میں بھی یہی ہے، بہتر اسلام کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بہترین سلام کیا ہے. دو چیزیں اس میں بتا دی ہیں، ایک سلام کو عام کرنا اور ایک کھانا کھلانا. اور اوپر والی جو بات ہے وہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایمان کو جمع اس شخص نے کر لیا جس نے 3 عمل اپنے اندر لے آئے. ایک تو ہر ایک کو سلام کہنا، ہر مسلمان کو، اور دوسرا انصاف کرنا، تیسرا غربت کے باوجود خرچ کرنا. تو یہاں بھی یاد رکھیں یہ جو سلام ہے نا نیچے جو ای الاسلام خیر، یہاں اسلام ایمان کے معنی کے اندر ہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اسلام استسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسلام الخوف من القتل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ حسب حال، یعنی پیچھے جو سیاق یا حال جو تقاضا کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا معنی متعین کیا جائے گا. اسلام ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایمان اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے بنیادی طور پر اسلام کا مطلب ہے ظاہری ارکان کو اپنانا، یعنی اعلانیہ جو ہوتے ہیں، اور ایمان کا مطلب ہے کہ باطنی طور پر انسان تصدیق کرے، ایمان لائے اور اللہ کی معرفت رکھے. اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق جوارح یعنی ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے. جی کسی کا کوئی اور سوال؟ جی کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، ہم کلاس ختم کرتے ہیں یہاں پہ جی. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.